آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹا سستا کرنے کے اعلان کے باوجود احتجاج۔ مظفرآباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے سامنے مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ۔ مختلف مقامات پر جھڑپوں کے دوران 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ تصادم کے بعد ایک مرتبہ پھر انٹرنیٹ سروسز معطل۔ مظاہرین نے ایگرو ٹیکنیکل گراؤنڈ مظفرآباد میں پڑاؤ ڈال دیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دکھانے کا مطالبہ، کہا کہ آج مستقبل کے راہ عمل کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فوری 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری۔ معاہدے کے ساتھ ہی حکومت آزاد کشمیر نے بجلی اور آٹے کی قیمت پر سبسڈی دے کر کمی کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ، 100 سے 300 یونٹ تک 5 روپے اور 300 سے زائد یونٹ 6 روپے فی یونٹ مقرر کر دی۔ آٹے کی فی من قیمت 2000 روپے مقرر کر دی گئی۔ 20 کلو آٹے کی قیمت 1000 روپے مقرر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں اب امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ حالیہ مظاہروں میں 100 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹانے پر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایسے عناصر موجود ہیں جو چاہتے تھے مظاہرین اور حکومت کا راضی نامہ نہ ہو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز کی پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت۔ کہا جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہمارا اثر ہے، اسی طرح آزاد کشمیر میں بھارت کا بھی اثر ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ بجلی اور گندم پر جس سبسڈی کا مطالبہ کر رہے تھے اسے ہم نے مستقل کر دیا ہے۔ کہا قومی اسمبلی میں اپنی تقریر پر کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ پی ٹی آئی اتنے گھناؤنی جرائم کے بعد بھی معافی نہیں مانگ رہے۔ توشہ خانے سے چیزیں اور لوگوں نے بھی لی ہوں گی، لیکن بانی پی ٹی آئی واحد آدمی ہے جس نے اسے کاروبار بنا لیا اور کروڑوں روپے کمائے۔ میں نے اس پر زکوٰۃ کے پیسوں سے سرمایہ کاری کا الزام لگایا تو انہوں نے مجھ پر حد عزت کا دعویٰ کر دیا۔ اب یہ لوگ خود عدالت سے بھاگ جاتے ہیں، ان کا وکیل بھی نہیں آتا جبکہ میں پیش ہوتا رہتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ملکیتی کاروباری اداروں کا اجلاس۔ متعلقہ وزارتوں سے 20 مئی تک متعلقہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کی درجہ بندی کے لیے تجاویز پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا سرکاری شعبے میں صرف ضروری کاموں کو برقرار رکھا جائے، باقی کام نجی شعبے کے حوالے کیا جائے۔ وزارت خزانہ کی بہتر کارکردگی کے لیے ایس او ایس کی تنظیم نو اور نجکاری کے ایجنڈے کو تیز کرنے کی ہدایت۔ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کا پیغام۔ کہا معاشی استحکام بھی سیاسی استحکام کے ساتھ جڑا ہے۔ سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی میدان میں چیلنجز ہوئے۔ آئی ایم ایف مشن چیف نے امید ظاہر کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے۔ پاکستان کی سپورٹ جاری رکھی جائے گی۔ آئی ایم ایف جو تجاویز دے اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ اگلے قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات جاری۔ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم اہداف طے کر لیے گئے۔ آئندہ مالی سال کے دوران اسٹیٹ بینک سے حکومت قرض نہیں لے گی۔ درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ بیرونی ادائیگیاں بروقت کی جائیں گی۔ ایف بی آر ٹیکس ری فنڈ میں تاخیر نہیں کرے گا۔ 6 سے 8 ارب ڈالرز کے تازہ بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کے آغاز پر آئی ایم ایف ٹیکس میں فرق کے حوالے سے اپنا تجزیہ لے کر سامنے آیا ہے، جس میں تخمینہ لگایا گیا ہے کہ پالیسی اور اس کے نفاذ میں فرق 6.9 کے برابر ہے، جو کہ 7000 ارب روپے سالانہ کے برابر ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کیسز کی سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ جسٹس محسن کے معاملے پر چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر لاجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس بابر ستار کے خط پر جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر منفی مہم کے بعد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے خط لکھ کر چیف جسٹس نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی درخواست کی۔ ملک کے جنوبی اضلاع میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان۔ سندھ میں حیدرآباد
सखर, नवाबशाह और दादू में पारा 42 से 43 डिग्री तक रहेगा। बहावलपुर, मुल्तान में 41 और लाहौर में 39 डिग्री रहने की पेशगोई। पेशावर और इस्लामाबाद में 35 और कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री मुतवक्के। बारिशों के बायस पानी के ज़खायर में इजाफा। इरसा ने सूबों के लिए पानी की कटौती खत्म कर दी। पंजाब और सिंध के लिए पानी का कोटा भी बढ़ा दिया गया। एलामिया के मुताबिक 30 जून तक तरबेला डैम में पानी का लेवल 1470 फीट तक रखा जाएगा। बाद में ज़खीरा करने में आज़ादी होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन T20 आज होगा। एक मैच जीतने के सबब सीरीज बराबर है। दोनों टीमों ने पीर को प्रैक्टिस की बजाय आराम किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज्यादती। बच्ची तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल, इलाज जारी। बच्ची का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन कहती है कि इब्तदाई मुआयने में बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। वालदा बताती हैं बच्ची पीर की शाम घर से चीज़ लेने के लिए निकली थी। नामालूम शख्स ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया और फरार हो गया। PTI की सियासी कमेटी के इतवार के इजलास में शेर अफजल मरवत के मामले पर शिबली फराज और असद कैसर में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने कहा शेर अफजल मरवत की सियासी कमेटी से बेदखली पार्टी से ज्यादती है। आपको पार्टी में आए चंद साल हुए, 1995 से बानी PTI का साथी हूँ। शिबली फराज ने जवाब दिया पार्टी पॉलिसी उमूर पर बोलने वाले आप कौन होते हैं। असद कैसर शिबली फराज के रवैये पर सियासी कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड मुआहिदा खुफिया रखने का एतराफ़ कर लिया। कहा 190 मिलियन पाउंड का मुआहिदा खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और नेशनल क्राइम एजेंसी की फरमाइश थी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी PTI ने मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखने का इंदिया दे दिया। शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए ना बुलाने के सवाल पर बानी PTI जवाब दिए बगैर चले गए। जो भी आइन को मअतल या ख़त्म करे वो संगीन गद्दारी का मुर्तकिब होता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। लंदन प्लान अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने अयूब खान ने जिसने पहला मार्शला लगाया था उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहाँ से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहाँ पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत कब्र से निकाल कर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कहा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की बात की हिमायत करते हैं कि आइन शिकनी पर संगीन गद्दारी की दफ़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। अयूब खान ने मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाकर आइन तोड़ा। इब्तिदा अयूब खान से होनी चाहिए। इख्तिताम उस पर होना चाहिए जिसने अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर कौमी असम्बली तोड़ी। शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को मॉडल टाउन में तलब। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल SN इकबाल ने तमाम अरकान मजलिस आमला को मीटिंग का नोटिस इरसाल कर दिया। इससे पहले नून लीग की पंजाब की सतह पर पार्टी इजलास में नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी की सदारत संभालने की दरख्वास्त की करारदाद मंजूर की जा चुकी है। पंजाब असम्बली में हुकूमत ने वाज़े कर दिया कि मौजूदा हालात में गंदम खरीदारी नहीं की जा सकती। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने के लिए किसान कार्ड देगी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत ने गंदम ना खरीद कर किसानों का मुआशी कत्ल किया। गंदम स्कैंडल पर अब तक तहकीकात क्यों नहीं हो सकी। गंदम इम्पोर्ट करके खजाने को 11 अरब 37 करोड़ का टीका लगाया गया।
پشاور میں رنگ روڈ پر پشتہ خرا کے قریب شرپسندوں کی فائرنگ، ویڈیو میں ملزمان کو دکانوں کی چھتوں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے فریقین کے درمیان دکانوں کا تنازع چل رہا تھا۔ مسئلے کے حل کے لیے موقع پر پولیس اور انتظامیہ بھی موجود تھی۔ ملزمان نے اس کے باوجود فائرنگ کی۔ واردات میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ سرگودا میں گھروں میں کام کرنے کے بہانے داخل ہو کر پیسے ہتھیانے والی 2 خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار خواتین سے 50 لاکھ روپے سے زائد کے زیورات اور پیسے برآمد۔ دادو کے تھانہ اے سیکشن کی حدود میں 13 سال کی لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی، 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ لڑکی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کالعدم ٹی ٹی پی، داعش، خراسان، علاقائی عالمی سلامتی کو درپیش اہم ترین چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاک امریکہ تعاون پر زور۔ پاکستان اور امریکہ کا پرتشدد انتہا پسندی کا پتہ لگانے اور اسے روکنے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ آپریشنز کے دوران بہادری دکھانے والے پاک فوج کے شہداء اور غازیوں کو فوجی اعزازات دینے کی تقریب۔ افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصارت سے نوازا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اعزازات تقسیم کیے۔ شہداء کے تمغے ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آرمی چیف نے کہا، مادر وطن کے لیے جان قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی شے عظیم نہیں۔ شہداء کی قربانیاں ہمارا عزم مضبوط کرتی ہیں۔ قوم کی آزادی اور سلامتی اپنے بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ ہمارے شہداء در حقیقت قوم کے لیے امید اور استقامت کی کرن ہیں۔ بھارت نے 10 سال کے لیے ایران کی چابہار بندرگاہ کا انتظام سنبھال لیا۔ دونوں ممالک کے درمیان چابہار بندرگاہ کی تعمیر انتظامی امور کے معاہدے پر تہران میں دستخط ہوئے۔ بھارت چابہار منصوبے کے لیے 30 ارب 88 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بھارت چابہار بندرگاہ کے ذریعے وسط ایشیائی خطے تک کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں سے گزرے بغیر جا سکتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر 3 دن کے لیے پابندی آئے۔ جیل ذرائع کے مطابق پابندی کا فیصلہ جیل کے اطراف میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا۔ ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق 15 مئی کی رات 12 بجے تک ہوگا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، اسٹیبلشمنٹ اب بند گلی میں جا چکی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا ہوگا، ان کا راستہ روکنا ہوگا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، پی ٹی آئی کی طرف سے سیز فائر ہے جو خوش آئند ہے۔ پیپلز پارٹی تو آئینی عہدے لے رہی ہے اور کہتی ہے ہم حکومت میں نہیں۔ پی ٹی آئی کے نئے انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی الیکشن کمیشن نے اعتراض داغ دیا۔ پارٹی کے الیکشن دستاویزات کی روشنی میں سوال نامہ پی ٹی آئی کو بھیج دیا۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے 5 سال میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے، لہٰذا اس کا انتظامی ڈھانچہ ختم ہو گیا۔ اس لیے پارٹی بتائے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا بطور سیاسی جماعت کیا سٹیٹس ہے۔ الیکشن ایکٹ کے تحت پارٹی کو اپنے انتخابات کے 7 دن میں سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے، جبکہ 60 روز میں عہدیداران کی تفصیلات دینا ہوتی ہیں۔ ایسا نہ ہونے کی صورت میں سماعت کا موقع دے کر الیکشن کمیشن پارٹی کا اندراج ختم کر سکتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی کا اندراج ختم کرانے کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے؟ پاکستان کے لیے اس بار کر ڈالو، سیاسی رہنماؤں اور صنعت کاروں کا ملک کی ترقی کے لیے پالیسیز میں تسلسل اور ٹیکس نظام میں بہتری کا مطالبہ۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے ٹیکسوں کی شرح میں کمی اور ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر کرنے کا مشورہ دیا۔ سابق صدر کراچی چیمبر آف کامرس عبداللہ ذکی نے ملکی معیشت کے استحکام کے لیے طویل مدتی معاشی پالیسی کو ناگزیر قرار دیا۔ کہا، پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی سے معاشی پالیسیز بدل جاتی ہیں جس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ ایم کے ایم پاکستان کے سینیٹر عامر چشتی نے صحت اور تعلیم کی اصلاحات میں ترجیح دینے کا مطالبہ کیا۔ پالیسیز کے تسلسل کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا، مقامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا تو بیرونی سرمایہ کاری پاکستان آئے گی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے تیز کر دیے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپس کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپوں میں 50 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔
القسام بریگیڈ نے ڈرون حملے سے اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے جبالیہ کیمپ میں تمام مواصلاتی نظام مکمل طور پر معطل کر دیا۔ عالمی عدالت میں اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کے خلاف مقدمے میں ترکی اور مصر کے بعد مالدیپ نے بھی فریق بننے کا اعلان کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن نے کہا، اسٹارمی ڈینیلز اسکینڈل منظر عام پر آیا تو ٹرمپ کو اس بات کی فکر ہی نہیں تھی کہ میلانیا ٹرمپ انہیں چھوڑ تو نہیں دیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو زیادہ فکر یہ تھی کہ اسکینڈل کا الیکشن 2016 کی انتخابی مہم پر کیا اثر پڑے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام ہے کہ انہوں نے فحش فلموں کی اداکارہ اسٹارمی ڈینیل سے جنسی تعلقات چھپانے اور انہیں خاموش رہنے کی خاطر $1,30,000 کی ڈیل کی تھی۔ کوہن نے عدالت کو بتایا کہ ٹرمپ چاہتے تھے کہ وہ میڈیا میں اپنے ذرائع استعمال کریں اور کہانی کو مختلف رنگ دے کر گھما دیں۔ بھارتی شہر ممبئی میں ریت کا طوفان تیز ہواؤں کے باعث دیو ہیکل بل بورڈز گرنے سے 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ 59 زخمی۔ بل بورڈز گرنے سے پیٹرول پمپ پر کھڑی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اور برطانیہ میں موجود پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے اعزاز میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا اپنی رہائش گاہ پر عشائیہ۔ کپتان پاکستان ویمن ٹیم ندا ڈار نے کہا، ٹیم ابھی تشکیل کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف پہلے میچ میں اچھی فائٹ کی۔